السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم طریقۃ الاسریہ کا 70واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس السبعون۔ اس سبق میں والد کے نام خط لکھنے کا طریقہ واضح کیا جائے گا۔ رسالۃ الی الوالد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد الکریم وحفظکم اللہ تعالی۔ والد محترم، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد فقد وصلت إلى كراتش في 10 شوال۔ بعد السلام فقط پس میں وصلت پہنچا إلى کراچی کراچی فی میں 10 شوال 10 شوال کو، عشری جو ہے 10 شوال کو۔ وتحقت بجامعۃ العلوم اسلامیہ، اور میں نے جامعۃ العلوم اسلامیہ میں داخلہ لے لیا۔ وقبلت فی الصف الاول، اور مجھے پہلی جماعت میں داخلہ ملا۔ وبدأت أتعلم اللغة العربية، اور میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ والآن بعد زمن قلیل أتکلم العربیة، اور اب تھوڑے عرصے بعد ہی الحمدللہ میں عربی بولنا، وأفهمها، اور اسے یعنی کہ سمجھنا، وأعرف قراءتها، اور وأعرف یعنی جاننا، قراءتها کہ اسے پڑھنا، وکتابتها، اور اسے لکھنا، والحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اور اب تھوڑے عرصے بعد ہی الحمدللہ میں عربی بولنے اور سمجھنے لگا ہوں، اور عربی پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہوں۔ وإنی لا فرح، اور میں اس لیے خوش ہوں، ان اکتبہ کہ میں لکھ رہا ہوں، علیکم آپ کو، ھذا الخطاب یہ خط، باللغۃ العربیۃ عربی زبان میں۔ وأرجو ان اعود الیکم فی آخر ھذا جو ہے یہاں پہ نا کچھ جگہ پہ اگر مس پرنٹ ہے تو آپ نوٹ بک پہ دیکھ لینا، ھذا العامی ہے، آئین ہے، اور لام جو ہے مس پرنٹ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال کے آخر میں آپ حضرات کی طرف لوٹوں گا۔ وقد تعلمت کثیرا من اللغات العربیۃ، اور جبکہ بہت سی عربی زبان اور علوم الاسلامیہ انشاءاللہ، اور جبکہ بہت سی عربی زبان اور علوم اسلامیہ سیکھ چکا ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے پھر وتحیاتی الی الوالدۃ المحترمۃ، اور میری طرف سے والدہ محترمہ، و اخوانی و اخواتی و جمیع اصدقائی والسلام، اور میری طرف سے والدہ محترمہ، بھائیوں اور بہنوں اور تمام دوستوں کو دعا اور سلام۔ پھر آگے سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ جو خط ہے اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو بہترین بات ہے، یاد کر لیں۔ اور لاسٹ پہ پھر جو ہے یہاں پر تو جیسے ایک ہی لائن میں لکھا ہے نا، اصدقائی کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ وہ سلام لکھنا ہے، اور پھر آپ اپنا نام لکھیں گے، پھر التاریخ لکھ کے جو ہے اپنا جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے عربی میں لکھ لیں، یا پھر ویسے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ خیر ڈیٹ یہاں پر لکھی نہیں ہوئی، صرف التاریخ، کیونکہ وہ پھر ڈیٹ جو ہے آپ اس حساب سے لکھیں گے جو اس دن کی ہوگی۔ آگے سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ متى وصل خالد إلى کراچی، خالد کراچی کب پہنچا؟ متى کب وصل پہنچا خالد إلى کراچی کراچی۔ وصل خالد في 10 شوال، خالد 10 شوال کو پہنچا۔ وصل پہنچا خالد فی 10 یعنی 10 شوال کو۔ بأیت جامعۃ التحق، کون سے مدرسے میں داخل ہوا؟ التحق بجامعۃ العلوم الاسلامیہ، جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں داخل ہوا۔ وفی ای صف قبلہ، اسے کون سی جماعت میں داخل کیا گیا؟ قبلہ فی الصف الاول، اسے پہلی جماعت میں جو ہے داخل کیا گیا۔ الی من کتب الرسالۃ، اس نے کس کو خط لکھا؟ کتبہ لکھا، الرسالۃ خط، الی والدہ، اس نے الی طرف والدہ والد کو، اس نے اپنے والد کو خط لکھا۔ اور حل کتب الرسالۃ بالاردیہ، کیا اس نے اردو میں خط لکھا؟ حل کیا کتبہ لکھا الرسالۃ خط بالاردیہ اردو میں؟ لا نہیں، بلکہ کتبہ اس نے لکھا بالعربیۃ عربی میں، کتبہ اس نے لکھا اسے جو ہے عربی میں۔ حل خالد یتکلم العربیۃ، کہ خالد عربی بولتا ہے؟ نعم جی ہاں، ہوا وہ یتکلم العربیۃ وہ عربی بولتا ہے۔ حل ہوا یفہم العربیۃ، حل کیا ہوا وہ یفہم سمجھتا ہے العربیۃ عربی؟ نعم جی ہاں، ہوا وہ یفہم سمجھتا ہے العربیۃ عربی۔ حل تفہم العربیۃ، کیا تو عربی سمجھتا ہے؟ نعم جی ہاں، افہم العربیۃ، جی ہاں میں عربی سمجھتا ہوں۔ حل تتکلم العربیۃ، کیا تو عربی بولتا ہے؟ نعم جی ہاں، اتکلم العربیۃ میں عربی بولتا ہوں۔ حل تقرأ کتبا عربیۃ، کیا تو عربی کتابیں پڑھتا ہے؟ نعم جی ہاں، اقرأ
پڑھتا ہوں میں، یعنی میں پڑھتا ہوں کتباً کتابیں عربیتاً عربی کتاب کی جو کتابیں ہیں نا، متى تعود إلى بلدك تو اپنے شہر کو کب لوٹے گا، اعود إلى والدي في شعبان میں اپنے شہر شعبان میں لوٹوں گا، هل ترسل خطابا إلى والدك کیا تو اپنے والد کو خط بیچتا ہے، نعم جی ہاں، ارسل میں بیچتا ہوں خطابا خط إلى طرف والدی والد کو۔ تو یہ سوال جواب تھے کچھ، اور خط جو ہے وہ آپ کو کوشش کریں اگر یاد ہو جائے تو بہترین بات ہے۔ پھر آگے تمرین آتی ہے، اور اس میں جو ہے قاعدہ ایک بیان کیا گیا، خط لکھنے کے مقصد مخاطب کو اپنے حالات اور ما فی الضمیر سے مطلع کرانا ہوتا ہے، اس لیے کہ خط لکھتے وقت جو ہے سلیس عبارت اور سادہ اسلوب اختیار کیا جائے، یعنی آپ مشکل جو ہے لفظ وغیرہ نہ استعمال کریں، اور لفظی تکلفات سے اجتناب کیا جائے، یعنی کہ جو بالکل جو ہے ڈیفیکلٹ لینگویج ہے اس سے عربی میں بھی ڈیفیکلٹ ورڈ سے ذرا نہ اجتناب ہی کریں، اس سے بچیں۔ اسی طرح القاب وغیرہ میں بھی اختصار زیادہ پسندیدہ ہے، بڑوں کو لکھتے وقت الکریم یا المحترم، اور چھوٹوں کو لکھتے وقت العزیز یا الحبیب، ٹھیک ہے، اور ان الفاظ کا استعمال کیا جائے، اور پھر لاسٹ اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے آپ نے خط لکھنا ہے۔ اب آپ اگر آپ عربی میں مہارت آپ کو حاصل ہے تو آپ جو ہے صرف اسی ٹاپک پہ نہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ زیادہ مشکل الفاظ، زیادہ مشکل جو ہے چیزیں لکھنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بہترین بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اتنا عربی بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو کوشش کریں سادہ الفاظ میں اپنی بات جو ہے دوسرے تک پہنچا دیں۔ پھر جو بڑے ہیں ان کے لیے الکریم یا المحترم کا استعمال کریں لفظ کا، اور چھوٹوں کے لیے جب چھوٹوں کے لکھیے نا چھوٹوں کے لیے تو العزیز یا حبیب لکھیں، اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد معنی ہے کچھ التحقت شامل ہو گیا، ارجو مجھے امید ہے، وصلت میں پہنچا، اہلو کا تیرے گھر والے، یہاں پہ جو ہے نا اخبرا اسے خبر دو، کچھ ایسے ہیں معنی جہاں پر اعراب نہیں لگے ہوئے تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ حافظکم اللہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، بدأت میں نے شروع کیا، تحیاتی میرا سلام، فرحہ خوش ہوا، ترسلو تو بھیجتا ہے، نجحت تو پاس ہو گیا۔ تو آج ہم نے پڑھ لیا 70واں سبق بھی، اور آپ پیچھے سے بھی پریکٹس کرتے رہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔